بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے عالم دین کون ہوتا ہے، اور اس سلسلے کی ایک ویڈیو پہلی قسط کے طور پر آپ نے ملاحظہ کی ہوگی۔ آج یہ دوسری ویڈیو ہے کہ عالم دین کون ہوتا ہے، یہ دوسری قسط ہے۔ سامعین، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عالم دین اسے کہتے ہیں جو مقرر ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو مختلف جگہوں پر، مساجد میں، مدارس میں کچھ لوگ خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تقریر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کسی موضوع پر تقریر تو کر لیتے ہیں، چاہے ایک تقریر یاد کر لی کسی موضوع پر یا چند تقاریر یاد کر کے وہ مقرر تو بن جاتے ہیں، لیکن انہیں عالم دین نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اس اہل نہیں ہوتے کہ ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے، وہ اس اہل نہیں ہوتے کہ وہ فتویٰ دے سکیں، اس لیے کہ انہوں نے باقاعدہ علوم و فنون حاصل نہیں کی ہوتے۔ باقاعدہ کسی درسگاہ میں انہوں نے مستند اساتذہ سے پڑھ کر صنعت فراغت حاصل نہیں کی ہوتی۔ تو یہ جو بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ ہر مقرر کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہر عالم مقرر تو ہو سکتا ہے، تقریر تو کر سکتا ہے، خطاب تو کر سکتا ہے، لیکن ہر مقرر عالم دین نہیں ہوتا۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ لباس کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس کا لباس بہت ہی عمدہ ہو، اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہو، اس نے دستار گلے میں ڈالی ہوئی ہو، اور داڑھی بہت ہی بڑھائی ہوئی ہو، زلفیں یا کاکل بہت ہی بڑھائی ہوئی ہوں، اور وہ کسی جگہ کچھ گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے نزدیک ایک عالم کا معیار اس کی طویل داڑھی ہے، پگڑی یا ٹوپی ہے، گلے میں دستار ہے، خاص قسم کا لباس ہے، جبہ یا اچکن کا استعمال ہے، یا جنا ٹوپی کا استعمال ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر اس طرح کا لباس پہننے والا عالم دین نہیں ہوتا۔ عالم دین وہی ہوگا جو علوم اسلامیہ کا ماہر ہو، چاہے اس نے پگڑی پہنی ہو یا نہ پہنی ہو، چاہے اس کی داڑھی دوسروں کی بنسبت چھوٹی ہو، چاہے اس کے کاکل ہوں یا نہ ہوں، چاہے اس کا لباس سادہ ہو یا جبہ ہو، اچکن پہنی ہوئی ہو۔ تو یہ معیار نہیں ہے۔ ایسی کچھ لوگوں کے نزدیک اچھی قرأت کر لینے والے کو وہ عالم دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک قاری، اچھی قرأت کرنے والا قاری تو ہو سکتا ہے، اور اسے علم تجوید بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم تجوید سے واقف ہوگا، علم قرأت اور قراءات متواترہ، قراءات شاذہ سے وہ آگاہ ہوگا، لیکن اس کو عالم دین نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس محدود علم ہے۔ وہ صرف ایک جز یعنی علم التجوید یا علم القراءت کو جانتا ہے۔ تو عالم دین، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، وہی ہوگا جو باقاعدہ علوم اسلامیہ حاصل کرے، باقاعدہ مستند اساتذہ سے پڑھے، اور پھر ان سے اسے صنعت فراغت جو ہے وہ ان کی طرف سے عطا فرمودہ ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ یہاں تک تو سمجھ آ گئی تکنیکی طور پر کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جس نے باقاعدہ کسی درسگاہ میں پڑھا ہو، اساتذہ سے پڑھا ہو، اور تمام علوم و فنون جو قرآن و حدیث کے فہم کے لیے اور پھر قرآن و حدیث کی تفہیم کے لیے، فہم کا مطلب ہے، قرآن و حدیث کی فہم کا مطلب ہے خود سمجھنا، اور تفہیم کا مطلب ہے دوسروں کو سمجھانا۔ کچھ لوگ تفہیم کا معنی جو ہے وہ لازم معنی کر لیتے ہیں، یعنی خود سمجھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس جملے کی تفہیم نہیں ہوئی، یا مجھے اس شعر کی تفہیم نہیں ہوئی۔ بعض شعراء بھی جب شعر پر تنقید کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے اس شعر کی تفہیم نہیں ہوئی، جبکہ تفہیم اس طرح کہنا غلط ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے اس شعر کی یا مجھے اس جملے کی فہم حاصل نہیں ہوئی، یا مجھے اس جملے کا فہم حاصل نہیں ہوا، کیونکہ فہم مذکر اور
مؤنث دونوں طرح بولا جاتا ہے. عربی میں تو خیر مذکر ہے، لیکن اردو میں مؤنث اور مذکر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. تو تفہیم کا معنی ہے سمجھانا، اور فہم اور تفہم کا معنی ہے سمجھنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں تک تو یہ تکنیکی بات ہو گئی کہ عالم دین وہ ہوگا جس نے تمام ضروری علوم و فنون پڑھے ہوں جو ایک عالم کے لیے ضروری ہیں. آگے اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن نے عالم کس کو کہا ہے، حدیث نے عالم کس کو کہا ہے، اور عالم دین کی کیا عظمت ہے، کیا مرتبت ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کا مقام ہے، یہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہمارا موضوع ہوگا، اور وہ ہمارے اس سلسلے کی تیسری کڑی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.